للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم اغفر موتانا وموت المسلمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، قرآنک سٹوریز میں ہم قرآن کی کہانیاں سن رہے ہیں۔ آج ہم سنیں گے ہمارے 7th ڈے میں قرآن کی دوسرے پارے کی دوسری کہانی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ جانتی ہوں کہ کہانی سننا آسان کام نہیں ہے۔ بظاہر تو بہت آسان ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو قرآن کا خلاصہ بتایا جا رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سٹوری سنائی جا رہی ہے، بہت تھوڑے سے ٹائم میں ہمیں اسے سننا ہوتا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کہانی سننا پھر بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ کبھی آپ کہانی سننا بھول سکتے ہیں، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس وقت کی تو بہت قلت ہے، کبھی آپ کی طبیعت آپ کو ناساز محسوس ہونے لگیں گی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تمام کی تمام فتن ہے۔ فتن معنی آزمائش، ٹیسٹ۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کہانی کو ٹائملی سن لینا ہے۔ جیسے ہی کہانی آئیں گی تو آپ کوشش کریں گے کہ وقت نکالیں اور یا پھر ایک وقت مقرر کر دیں، اس ٹائم پر سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے روزانہ اسی وقت کہانی کو سننے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اگر ویسا نہ کر سکے تو 24 آورس میں کیسے بھی ٹائم نکال کر کوشش کریں گے کہ ہم کہانی کو سنیں اور اسے نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کے لیسنز پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ یاد رہے، امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں دوسرے سپارے کی دوسری کہانی کی طرف۔ تو جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو جو شخص خوش ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوئے، اور جن لوگوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا یعنی منافقین نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کافی ناراض ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے سامنے سرکش ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ آپ بنی عمالقہ سے جنگ کیجئے، ہم نے پچھلی کہانی میں دیکھا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ اور آپ کے اللہ خود جنگ کیجئے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ ہوا کہ وہ 40 ایئرز تک وادی عقیق میں بھٹکتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہو گئے۔ یہ قصہ ہم جان چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور عمالقہ کے لوگ اسی دوران وہاں آ گئے۔ انہوں نے بنی اسرائیلیوں کی زمین پر قبضہ کر لیا اور وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہت ستاتے تھے، بنی اسرائیلیوں کو مارتے تھے، انہیں کچھ دیتے نہ تھے اور ان سے کام بھی لے لیتے تھے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کی خواتین کو، بچوں کو ستایا کرتے تھے، ساتھ ہی میں بنی اسرائیلیوں کو مار بھی کھانی پڑتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں پر اور ایک نبی بھیجے اور ان کا نام تھا سیموئیل، کہیں پر اسے لوگ شیموئیل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی کچھ سردار نبی سیموئیل کے پاس گئے۔ حضرت سیموئیل کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جہاد کریں، بنی عمالقہ سے جنگ کریں، لیکن ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اسی وجہ سے بنی عمالقہ نے ہم پر قبضہ کر دیا اور اب ہم بہت شرمندہ ہیں۔ اب کچھ ایسا کیجئے کہ ہم پر کوئی سردار مقرر کر دیجئے جو ہمیں گائیڈ کرے، ہمارا لیڈر ہو۔ یاد رکھیے کہ بغیر لیڈر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے لیڈر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، تو آپ کبھی بھی اپنے ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ ہر کام کے لیے ایک سربراہ، ایک رہنما، ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہی ہے۔
آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کے گائیڈ ہوتے ہیں ان کی بات کو دھیان سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ لوگ گئے اپنے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ کوئی ہمارا لیڈر مقرر کر دیجئے۔ تو اس وقت یہ نبی یہ بات جانتے تھے کہ بنی اسرائیل قوم ایک ایسی قوم ہے جو بے حد ناشکری ہے، ساتھ ہی میں یہ لوگ وعدہ خلاف بھی ہے کہ اپنی بات کو اور اپنی وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تو نبی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں فائٹ کا، جنگ کا، قتال کا حکم نہ ملے اور پھر واپس تم ادھر سے پھر جاؤ، وہ نہ کر پاؤ۔ تو بنی اسرائیلی کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں؟ اب تو ہم لوگوں نے اس کے کانسیکوینسز اور ریزلٹس بھی دیکھ چکے۔ بنی عمالقہ ہم پر مسلط ہو چکے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کو ہم سے دور کر دیا، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا، ہم پہ اتنا ظلم کیا تو ہم ضرور ان سے بدلہ لیں گے اور ہم اپنی بات سے اب پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ جب انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی تو اس وقت کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان پر ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا اور ان کا نام تھا طالوت علیہ السلام۔ طالوت یہ ایک بہت غریب شخص تھے، کچھ باتوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ وہ رنگ کا کام کرتے تھے، لیکن بہت علم والے تھے اور بہت طاقتور یعنی اسٹرانگ تھے، معنی قوی تھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی طاقتور مومن کمزور مومن کے سامنے زیادہ پسند ہے۔ تو اس وقت یہ نبی نے بنی اسرائیل کے سرداروں سے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سردار مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ اعتراض کرنے لگے جیسے کہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی، آبجیکٹ کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم بادشاہ کی قوم سے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنا مال ہے، دولت ہے، اتنی پاور ہے، تو ہمیں بادشاہت نہیں ملی اور اس طالوت کو ملی جو کہ اتنا غریب ہے اور وہ ہمارا سردار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسے سردار نہیں مانتے۔ اس پر انہوں نے اعتراض کیا تو نبی نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سردار مقرر کر لیتے ہیں، اور حضرت طالوت تو بہت قوی ہے، علم والے ہیں اور اسٹرانگ بھی ہے، تو اللہ نے انہیں مقرر کر دیا۔ بہرحال بہت سارے آبجیکشنز، کویشچن آنسر سیشنز کے بعد ان کو ان کے نبی نے بتایا کہ ان کی نشانی یہ ہے حضرت طالوت کی کہ تمہارا ایک صندوق جو گم ہو گیا ہے، تابوت جو گم ہو گیا تھا، بنی اسرائیل کا ایک تابوت گم ہو گیا تھا جس کے اندر تورات تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا یعنی کہ لاٹھی، اور حضرت ہارون کی بھی کچھ چیزیں تھیں۔ تو وہ نبی نے بتایا کہ حضرت طالوت کو بادشاہت دینے کی نشانی یہ ہے کہ جو آپ کا گما ہوا صندوق ہے یہ آپ لوگوں کو انہی سے ملے گا۔ تو آخر کار جب انہیں یہ نشانی ان کے پاس مل گئی تو انہوں نے انہیں اپنا سردار، اپنا بادشاہ مان لیا۔ اب یہ ہوا کہ طالوت کی نگرانی میں یہ لوگ جنگ کے لیے نکل گئے۔ پھر وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ٹیسٹ کیا، ان کی آزمائش کی۔ ان کی آزمائش اللہ نے اس طرح سے کی کہ جب وہ لوگ نہر کے پاس پہنچے تو نبی نے انہیں بتایا کہ تمہارے لیے اللہ نے یہاں آزمائش رکھی ہے اور تمہاری آزمائش یہ ہے کہ اس نہر سے تم نے پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا، اور جو اس میں سے پانی پیے گا بھر پیٹ وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ جو چند ایک گھونٹ اس میں سے پی لے۔ اب یوں ہوا کہ اس میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارا پانی پی لیا، یعنی کہ پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ اتنا پانی پینے پر ان کے پیٹ پھول گئے، ساتھ ہی میں ان کے ہونٹ بھی کالے ہونا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے صرف 313 یا 400 لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف تھوڑا سا پانی پیا، باقی سب نے بہت سارا پانی پیا۔ ان کے پیٹ پھولنے کی وجہ سے، ہونٹ کالے ہونے کی وجہ سے، ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس جنگ میں نہ جا سکے۔ اور دوسری طرف جو دشمن قوم تھی ان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت، بہت طاقتور قوم تھی۔ وہ لوگ تو تھاؤزنڈز میں تھے، ہزاروں میں سے تھے، اور
हज़ारों होने के बाद भी वो लोग ताकतवर भी उतने ही थे, जंग के माहिर थे और जंग का बहुत सारा सामान भी था। जालूद अपने सर पर एक लोहे का ताज भी रखा करता था। अब ये लोग सोचने लगे हम तो बहुत थोड़े हैं और दुश्मन तो बहुत ज़्यादा है। फिर उनमें से जो लोग अल्लाह पर पूरा यकीन रखते थे कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा भी होता है कि कम लोग भी जीत जाते हैं, कि अल्लाह उन्हें जीता देता है, अल्लाह उन्हें विक्ट्री भी दे देते हैं, तो इसीलिए हमने परेशान नहीं होना चाहिए। साथ ही में उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि या अल्लाह हमारे कदम को साबित कदम रखिएगा और हमें सब्र अता फरमाइएगा और हमारे काफिरीन से लड़ाई में मदद फरमाइएगा। इसके बाद ये लोग बहुत बहादुरी से लड़े। जब ये लोग लड़ रहे थे, दुश्मन पर काबू पा रहे थे, तब जालूद सामने आया। जालूद जिसका साया भी कितना बड़ा था ये तो हम देख चुके, हमने पहले डिस्कस कर चुके। सामने आकर कहने लगा, कौन है जो मेरा मुकाबला कर ले? है कोई मुझसे जो लड़ सके? है कोई जो मेरे मुकाबिल आने की जुर्रत कर सके? क्या तुम में से इतना कोई ताकतवर है कि मैं उसे मार गिराऊं? किसी की कोई हिम्मत है मेरे सामने आने की? अब यूँ हुआ कि एक इंतहाई सा कमज़ोर शख्स था जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसने जालूद की ललकार का जवाब दिया। उसने कहा, मैं तुमसे लड़ूंगा। ये देखकर जालूद कहे लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, तुम मुझसे लड़ाई करोगे? तुम्हें तो मैं एक फूंक से उड़ा दूंगा। तुम्हारी तो कोई ताकत नहीं, तुम तो एक चरवाहे बकरी चराने वाले हो। तुम तो इतने कमज़ोर हो, तुम्हें तो लड़ने का हुनर भी नहीं आता। तारीख कहती है कि जब ऐसी बातें हो रही थी तब वो जो चरवाहे थे उन्होंने गुलेल को लेकर जालूद के जो सर पे बहुत बड़ा ताज था लोहे का, उसको गुलेल मारा और जालूद गिर गया। और जब वो गिर गया तो उस पर काबू पा गए। और आपको पता है वो कमज़ोर से शख्स कौन थे? वो थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और तालूत वाले लश्कर का सिपा सालार उन्हें मुकर्रर कर दिया गया। उनकी लोगों ने बहुत इज्जत की, उनकी बात मानने लगे, उनकी तारीफ़ करने लगे। और ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें बहुत सारी हिकमत, दानाई, इल्म अता फरमाई थी और इनको बादशाहत भी अता फरमाई थी। तो ये थी तालूत और जालूत की कहानी। इसमें हमारे लिए जो लेसन्स है वो क्या है, वो इंशाल्लाह हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वादा खिलाफी नहीं करनी, हमें अपने वादे पर पूरा उतरना है। आपने जिससे जो जो प्रोमिसेस किया है, कीप योर प्रोमिसेस। आपने आज से जो भी बातें करनी है उससे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हमने देखा ना, बनी इसराइली भी वादा खिलाफी कौम थी, अल्लाह से जो वादा करते थे वो पूरा नहीं करते थे। दूसरा, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन, एतराज़ पर एतराज़, हर बात में वो एतराज़ ढूंढते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें चाहिए कि हम चीज़ों के साथ एडजस्ट करना भी सीखें। और जो लोग हम पर एतराज़ पे एतराज़ करते हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम उनसे एराज़ करें। है कि ये तो यानी हमें चाहिए कि उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमें खुद को बताना है कि ये सब तो हैबिचुअल है, इनका कोई इलाज नहीं। साथ ही में दुआ भी करनी है। और याद रखिए, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें अल्लाह की खुशनुदी को सबसे अहम रखना है। हम लोगों को कभी भी राज़ी नहीं कर सकते, लोग कभी भी राज़ी नहीं होते। हमें तो अल्लाह को राज़ी करना है और लोगों के साथ अच्छा सलूक अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। उसमें हमारा कोई इंटेंशन, प्रॉफिट, रिटर्न, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। खालिस अल्लाह के लिए करना है। उसके बाद हमने सीखा कि अल्लाह को सबब की ज़रूरत नहीं है। भले मुखालिफ बहुत सारे हो और आप कमज़ोर हो, थोड़े हो, आपकी कोई सुनने वाला ना हो, लेकिन अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला मदद ज़रूर फरमाते हैं। अल्लाह ताला को किसी सबब की ज़रूरत नहीं है, वो तो मुसब्बिबुल असबाब है। और हमने सीखा कि मुश्किल में हमें अल्लाह से सब्र की इल्तिजा करनी है
اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مشکل میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی میں ہم نے سیکھا کہ سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہوتی ہے، چاہے وہ جسم سے کتنا طاقتور ہو، کتنی بھی تعداد ہو، کیسا بھی ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے اس میں تو وہ بہت ویک ہے۔ تو ہم نے آج سے ہمارے ایمان کو بہت مضبوط کرنا ہے۔ اور ایمان مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے حکم پر ہم عمل کرتے ہیں، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس پہ ہم ڈٹ جاتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، جسے اللہ نے روکا ہے اس کے ہم قریب بھی نہیں جاتے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہم اس سے دور رہتے ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی زبردستی کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہی اصل پاور، ایمان کی پاور، ریئل پاور ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نہر سے پانی مت پیو تو بظاہر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اس سے تو پیاس بجھ رہی ہے، لیکن اس کا تو بہت نقصان ہو رہا تھا۔ وہ سارے بیمار پڑ گئے، پیٹ پھول گئے، کچھ مر گئے، بلیک ہو گئے۔ تو کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو ہمیں ماننا ہے، بھلے ہم کو یہ محسوس ہو کہ یہ صحیح نہ بھی ہو رہا ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہ صحیح ہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے فائدے پوشیدہ ہوتے ہیں، جس میں ہم سے بہت ساری پرابلمز دور ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ پردہ تو ضروری نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، پردہ کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نو، یہ اللہ کا حکم ہے جس میں ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی حکمت پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دانائی پر پورا بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے دن پر عمل کرنے کے لیے ہم پر بہت آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔